اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ارطغرل صاحب بہادر کے سپاہیوں سے پوچھتا ہے کیا کاراجہ صحیح کہہ رہا ہے؟ تو بہادر کے سپاہی کہتے ہیں جی یہ الپمش ہے۔ تو بامسی کہتا ہے کہ یہ واضح ہے کہ اس کمینے کو بہادر نے اس کھیل میں استعمال کیا ہے۔ یہ سن کر ارطغرل صاحب بہادر کے خیمے کی طرف نکل جاتے ہیں۔ بہادر اپنے خیمے میں کھڑا ہوتا ہے، اتنے میں ارطغرل صاحب وہاں پہنچ جاتے ہیں اور سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ آپ باہر چلے جائیں۔ پھر وہ بہادر سے کہتے ہیں کہ مجھے الپمش کے بارے میں بتاؤ۔ تو بہادر کہتا ہے کہ اسے کیا ہوا ہے؟ تو ارطغرل صاحب بہادر کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بھی لڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ارطغرل صاحب اسے ہلنے کی بھی موقع نہیں دیتے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ الپمش خفیہ طور پر اسما سے قبیلے سے باہر ملا، اس کے بعد اس نے اسے زہر دیا۔ تو بہادر کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ زہر دینے والی اسما ہے۔ تو ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ اسما غدار تھی تو الپمش بھی غدار تھا۔ تو بہادر کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب میں آپ کی باتوں میں نہیں آنے والا۔ اس الپمش کتے نے میرے قبیلے کے ساتھ آنا تھا، وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ یہ سن کر ارطغرل صاحب پھر سے اسے مارنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ابھی بھی مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو بہادر کہتا ہے کہ اگر آپ کا ارادہ مجھے مارنا ہے تو مجھے ابھی مار دیں اور ایک ہی دفعہ ہم دونوں کی مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن ارطغرل صاحب کا غصہ کم نہیں ہوتا اور وہ مسلسل اسے مار رہے ہوتے ہیں۔ باہر قبیلے کے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اسی دوران آرس اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر بامسی جلدی سے خیمے میں آ کر ارطغرل صاحب کو بتا دیتا ہے۔ پھر ارطغرل صاحب سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ اس بہادر کو اچھی طرح باندھ دو، میں واپس آ کر اس کی سزا سناؤں گا۔ پھر آ کر آرس سے پوچھتے ہیں کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آرس کہتا ہے میں نے جو سنا اس لیے میں یہاں آیا ہوں تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ تو ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ آپ کے کان بڑے تیز ہیں۔ تو آرس کہتا ہے یہاں سے لے کر ہانلی بازار تک سب نے سن لیا ہے۔ پھر ارطغرل صاحب اسے اپنے ساتھ مرکزی خیمے میں لے جاتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آرس کو زہر کے بارے میں کیسے معلوم ہوا۔ اندر ارطغرل صاحب آرس سے کہتے ہیں آپ نے مدد کے لیے کہا ہے تو میں آپ پر کیسے بھروسہ کر سکتا ہوں؟ تو آرس کہتا ہے کہ میں سردار اعلیٰ کی مدد کرنے آیا ہوں جس نے مجھے دوستی کی پیشکش کی۔ تو ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ میری غیر موجودگی میں آپ نے کوپیک کے ساتھ مل کر ہانلی بازار بیچنے کی کوشش کی تھی، میں آپ کی باتوں پر کیسے یقین کر سکتا ہوں؟ ہانلی بازار خریدنے کے لیے آپ نے بہادر کو کتنے سونے کے سکے دیے تھے؟ تو آرس کہتا ہے کہ آپ ایک ذہین انسان ہیں، یہ ایک تجارت تھی، یہاں سعد الدین کے خطرات ختم ہو چکے ہیں، میں جانتا ہوں کہ تجارت اور امن کے لیے آپ سے تعاون کرنا ہوگا۔ پھر ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ آپ ترگت اور اسلحان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو آرس کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے کون ہے، لیکن میں راستہ دکھا سکتا ہوں۔ پھر آرس کہتا ہے کہ آپ نے بتایا کہ جو بھی انہیں مارنا چاہتا تھا وہ انہیں تکلیف دے کر مارنا چاہتا تھا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ زہر ماہر نباتات نے بنایا ہے۔ نیکیا کا ایک مشہور نباتات ایک پادری ہے جس نے مذہب چھوڑ دیا ہے۔ تو ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ اب وہ کہاں رہتا ہے؟ تو آرس کہتا ہے کہ وہ ایک پہاڑی کے قریب رہتا ہے، اس نے وادی کے تہہ میں خود کو محفوظ کر لیا ہے۔ اگر آپ اس پادری کو تلاش کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ترگت اور اسلحان کی مدد کر سکے۔ میں بھی ایک دوست کی طرح آپ کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ آخر میں وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی اجازت سے یہاں کمانڈر کوستاس کو چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں، جو بھی ہوا اس کی اطلاع چاہتا ہوں۔ یہاں جنگل میں سپاہی کوپیک سے کہتا ہے کہ بامسی اسما کا پیچھا کر رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ الپمش نے اسما کو مار دیا تو اس نے الپمش کو پکڑ لیا۔ ہم وقت پر پہنچ گئے تھے اور ہم نے الپمش کو بھی مار دیا اور وہاں سے بھاگ آئے، اس لیے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو کوپیک کہتا ہے کہ بامسی لاش کو قبیلے لے کر جائے گا، جب ارطغرل کو پتہ چلے گا تو بہادر پکڑا جائے گا، فی الحال ہم محفوظ ہیں۔ پھر کوپیک کہتا ہے کہ جس نے یہ زہر بنایا ہے اسے تلاش کر کے مار دو تاکہ کسی کو بھی پتہ نہ چل سکے۔ ادھر قبیلے میں ترگت اور اسلحان کی طبیعت کافی خراب ہو جاتی ہے، سب ان کے علاج میں لگے ہوتے ہیں۔ اتنے میں ارطغرل صاحب آ جاتے ہیں تو حکیم صاحب کہتے ہیں کہ ہم انہیں کھو رہے ہیں، یہ بہت جلدی مر جائیں گے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ یہاں آرس آیا تھا اور وہ ساری باتیں ارطغرل صاحب کو بتا دیتے ہیں جو آرس نے بتائی ہوتی ہیں۔ پھر ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ تاخیر کیے بغیر میں روانہ ہوتا ہوں۔ تو حکیم صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، سے بھی ان دونوں کے لیے یہاں پر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر دونوں روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف پادری کی غار میں کوپیک کا آدمی پہنچ جاتا ہے اور ارد گرد کے حالات کا جائزہ لیتا ہے۔ اسی دوران وہ پادری اس کے سامنے آ جاتا ہے اور سپاہی اسے دیکھ کر ڈر جاتا ہے۔ تو وہ پادری اس سے آنے کی وجہ پوچھتا ہے۔
تو سپاہی کہتا ہے کہ ایک اور بوتل زہر کی ہمیں چاہیے جو سعادتین پہلے یہاں سے لے گیا تھا۔ پھر سپاہی اس پر حملہ کر کے اسے مار دیتا ہے اور وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ارطغرل صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ غار کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ پھر سپاہیوں کو نگرانی کا بول کر ارطغرل صاحب کے ساتھ غار میں چلا جاتا ہے۔ جب وہ غار میں جاتے ہیں تو وہاں انہیں پادری کی لاش ملتی ہے اور پاس ہی زمین پر پڑا سانپ بھی مل جاتا ہے۔ پھر حکیم صاحب کہتے ہیں دیکھیں حضور، انہوں نے کسی چیز کو نہیں چھیڑا، صرف سانپ کا کانٹا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زہر کا توڑ اس سانپ سے بھی بن سکتا ہے۔ پھر وہ اس پر معائنہ شروع کر دیتے ہیں۔ آخرکار وہ اس کا علاج ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اور بامسی کو اس علاج کو قبیلے لے کر جانا ہوگا۔ پھر وہ گنگت کو حکیم صاحب کے پاس چھوڑ کر خود بامسی کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ تو حکیم صاحب مختلف پودوں کے نمونے کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی دوران حکیم صاحب کو ایک پودے کا نمونہ مل جاتا ہے۔ اسے دیکھ کر ان کا دھیان ماضی میں چلا جاتا ہے جب سلطان علاؤالدین کو زہر دیا گیا تھا۔ پھر وہ گنگت سے کہتے ہیں کہ ہمیں ایک اور اہم چیز ملی ہے۔ یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اس سے ہم کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں اور کسی کی جان بچا بھی سکتے ہیں۔ ہمیں فوراً قبیلے جانا ہے اس سے پہلے کہ ہمیں دیر ہو جائے۔ پھر وہ دونوں وہاں سے باہر نکل جاتے ہیں۔ ادھر چاودار قبیلے میں ترگت اور اسلحان کا علاج حائمہ خاتون کر رہی ہوتی ہے۔ ان دونوں کی حالت بہت خراب ہوتی ہے۔ اسی دوران حائمہ خاتون کو کچھ ہو جاتا ہے تو حلیمہ خاتون انہیں لے کر باہر چلی جاتی ہے۔ ادھر غار سے نکلنے کے بعد ارطغرل اور بامسی قبیلے کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو بامسی سے ارطغرل صاحب کہتے ہیں ہمیں جلدی قبیلے پہنچنا ہوگا تاکہ ایک اور غدار کو پکڑ سکیں۔ ادھر جنگل میں سپاہی آ کر کوپیک سے کہتا ہے کہ امیر حضرت ہم نے پادری کو مار دیا اور جس سانپ سے زہر بنا تھا ہم نے اسے بھی مار دیا ہے۔ اب کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ بچ سکیں۔ یہ سن کر کوپیک کہتا ہے کہ اسلحان مجھے تم پر افسوس ہے۔ اگر تمہیں ذرا سی عقل ہوتی تو تم سلجوقی خاندان کی خاتون بن سکتی تھی۔ پھر وہ سپاہی سے کہتا ہے کہ فی الحال ہمارا کام یہاں سے ختم ہو گیا ہے۔ کونیا میں کچھ ضروری کام ہیں جو ہمیں کرنے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں ریاست کا امیر ہوں۔ وہ جان جائیں گے کہ پوری سلطنت اب میری ہوگی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ سب میرے آگے جھکیں گے۔ ادھر چاودار قبیلے میں بامسی اور ارطغرل پہنچ جاتے ہیں جہاں سب لوگ ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ارطغرل صاحب جلدی سے وہ دوا ترگت اور اسلحان کو پلا دیتے ہیں۔ پھر وہ دونوں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ آخر میں ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ اور کام کرنے ہیں۔ پھر وہ بامسی کے پوچھنے پر کہتے ہیں ہمیں بدلہ لینا ہے جنہوں نے ان کے ساتھ ایسا کیا ہے۔ اتنے میں سمسا وہاں آ جاتا ہے تو ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ بہادر کو مرکزی خیمے میں لے کر آؤ۔ پھر سمسا جیل میں پہنچ جاتا ہے اور بہادر کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف اسلحان اور ترگت کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ان کی آنکھیں کھلی دیکھ کر حائمہ خاتون اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں۔ سب کی آنکھوں میں خوشی نظر آتی ہے۔ ادھر سپاہی کوپیک سے کہتا ہے کہ سلطان آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر کوپیک سہم جاتا ہے اور کافی دیر تک سوچتا ہے۔ پھر کوپیک بھی خیمے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اندر سلطان علاؤالدین ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ شام کو محمد بن قاسم نے اپنے تجربہ کار سالاروں کو بلایا اور ان سے مشورہ چاہا۔ کچھ نے کہا کہ پہاڑی سلسلے کی بجائے سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ آگے بڑھا جائے، مگر محمد بن قاسم نے کہا کہ یہ تجویز اچھی نہیں۔ اس نے کہا کہ جب تک یہ علاقہ دشمن سے پاک نہیں ہو جاتا ہمارا آگے بڑھنا خطرناک ہے۔ ہمارا مقصد دیبل پہنچنا نہیں بلکہ سندھ کو فتح کرنا ہے، جہاں پر مظلوموں لوگوں کے ساتھ راجہ داہر کے ظلم سے نجات دلانی ہے۔ ایک سالار نے کہا، محترم، اگر ہم نے اس مہم کے دوران آپ کو کھو دیا تو کیا ہوگا؟ محمد بن قاسم نے کہا، کاویسی کی لڑائی میں ایرانیوں کو اپنے بڑے لشکر کے باوجود اس لیے شکست ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنے سپہ سالار رستم کو اپنی طاقت مانا ہوا تھا۔ جب رستم مارا گیا تو وہ مسلمانوں کے مٹھی بھر لشکر کے مقابلے سے بھاگ گئے، مگر اس کے برعکس مسلمانوں کے سپہ سالار سعد بن ابی وقاص زخمی حالت میں گھوڑے پر سوار ہونے کے بالکل نہیں تھے اور انہوں نے میدان سے الگ بیٹھنا پڑا، مگر پورا لشکر خود اعتمادی سے
سپہ سالار کی غیر موجودگی کا احساس کیے بغیر لڑ رہا تھا۔ ہم بادشاہوں اور سالاروں کے لیے نہیں لڑتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے لڑتے ہیں۔ بادشاہوں اور سالاروں پر بھروسہ کرنے والوں کو ہمیشہ ذلت ملی ہے، مگر ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ قرآن مجید ہمارا رہنما ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے قوم کے لیے رستم نہ بنائے بلکہ مجھے مسنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، جن کی شہادت نے ہر مسلمان کو جذبہ شہادت سے سرشار کیا تھا۔ آمین۔ بھیم سنگھ کی فوج کے ساتھ اسلامی لشکر کا سامنا ہوا۔ دونوں طرف سے خوب حملے ہوئے۔ اسلامی لشکر نے اپنے سپہ سالار کے حکم کے مطابق ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دشمن کو کافی نقصان پہنچایا۔ اس دوران اسلامی لشکر کا بھی خاصا نقصان ہوا۔ آدھی رات تک محمد بن قاسم کے تھکے ہارے سپاہی زخمیوں کی مرہم پٹی اور شہیدوں کی تدفین میں مصروف رہے۔ ادھر میدان میں ہر طرف دشمن کے زخمی سپاہی خوب چیخ رہے تھے۔ شہداء کی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد اسلامی لشکر کا نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم بھی کئی راتیں جاگتے رہا۔ تھکاوٹ سے چور ہونے کی وجہ سے بے چین تھا۔ اس کے بازو 2 دن بھر تلواروں اور نیزوں سے کھیلنے کے بعد شل ہو چکے تھے، مگر پھر بھی وہ اپنی تھکاوٹ کو بھول کر کمر پر پانی کا مشکیزہ لادے زخموں سے چور دشمن کے ساتھیوں کو پانی پلا رہا تھا۔ دن کے وقت جن آنکھوں میں دشمن کو ختم کرنے کی چمک تھی، وہی آنکھیں اس وقت زخمیوں کی حالت دیکھ کر آنسو بہا رہی تھی۔ وہ ہاتھ جن میں پکڑی تلوار دشمن کے لیے موت کا پیغام لا رہی تھی، وہی ہاتھ اب دشمن کے زخمیوں پر مرہم پٹی لگا رہے تھے۔ اسلامی لشکر کے سپاہی بھی اس دن بھر کی لڑائی سے تھک چکے تھے، مگر وہ بھی اپنے سپہ سالار کا جذبہ دیکھ کر اس کی مدد کر رہے تھے۔ انہوں نے دشمن کے زخمی سپاہیوں کو کمر پر اٹھا کر قلعے کے اندر زمین پر لٹکا دیا۔ محمد بن قاسم میدان میں زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے میں مصروف تھا کہ اس کو پہاڑی کے پیچھے سے کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً پہاڑی کی طرف بڑھا۔ اس کے چند قریبی دوست اور سالار بھی ساتھ تھے۔ جب انہوں نے مشعل کی روشنی آگے کی تو دشمن کے مرے ہوئے سپاہیوں کے درمیان ایک ذرہ پوش زخمی نوجوان دکھائی دیا، جس کی ذرہ پر خون کے کئی نشان تھے۔ اس کے سینے میں ایک تیر اترا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ سے تلوار تو چھوٹ چکی تھی، مگر وہ دوسرے ہاتھ میں سندھ کا جھنڈا تھامے ہوئے تھا۔ محمد بن قاسم نے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے زخمی کو اٹھا کر بیٹھنے میں مدد دی اور چند گھونٹ پانی پلائے۔ پانی پی کر نوجوان نے آنکھیں کھول دی۔ زخموں سے اس کا بدن دکھ رہا تھا۔ زخمی نوجوان نے جب اسلامی لشکر کے سپاہیوں کو دیکھا تو سندھ کے جھنڈے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس سالار نے نوجوان کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اوہ، یہ تو بھیم سنگھ ہے۔ بھیم سنگھ نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا، مسلمانوں، تم کو فتح مبارک ہو۔ محمد بن قاسم اپنے ایک ساتھی سے پوچھا کہ بھیم سنگھ نے کیا کہا ہے؟ ساتھی نے عربی میں ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ اس نے کہا ہے آپ کو فتح مبارک ہو۔ محمد بن قاسم نے بھیم سنگھ کو سہارا دیتے ہوئے کہا، میں حیران ہوں کہ سندھی فوج ایسے بہادر سپہ سالار کی موجودگی میں میدان سے بھاگ گئی۔ پھر ایک سالار نے بھیم کو بیٹھنے کے لیے سہارا دیا اور محمد بن قاسم نے خود اس کی پسلی سے تیر باہر نکالا اور مرہم لگا دیا۔ قلعہ بہت چھوٹا تھا، اس لیے فوج کے لیے جگہ کم پڑ گئی۔ محمد بن قاسم نے باقی سپاہیوں کو قلعے سے باہر پڑاؤ کرنے کو کہہ دیا اور زخمی سپاہیوں کے ساتھ دشمن کے زخمی سپاہیوں کو
خیموں میں جگہ دے دی۔ اس نے تمام جراحوں طبیبوں کو حکم دیا کہ وہ دشمن کے زخمی سپاہیوں کا خاص خیال رکھیں اور کوئی کوتاہی نہ کریں، کیونکہ محمد بن قاسم خود بھی جراحی اور طب کا فن جانتا تھا، اس لیے وہ خود بھی زخمیوں کے زخموں کا چکر لگا کر سب کی خیریت پوچھتا تھا۔ وہ دشمن کے سپاہیوں سے عربی میں بات کرتا تو اس کا ساتھی سندھی میں ترجمہ کر دیتا۔ اس پیغام میں وہ کہتا، آپ لوگ فکر نہ کریں، آپ سب بہت جلد تندرست ہو جائیں گے۔ آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ہماری قید میں ہیں، بلکہ صحت مند ہونے کے بعد آپ لوگ جہاں جانا چاہیں چلے جانا۔ دشمن کے سپاہی محمد بن قاسم کے رویے پر حیران تھے۔ وہ کہنے لگے، بھگوان کے لیے آپ خود آرام کریں، مگر محمد بن قاسم کہتا کہ یہ اس کا فرض ہے، وہ پورا کر رہا ہے۔ زخمیوں میں بھیم سنگھ محمد بن قاسم کی خاص توجہ کا مرکز تھا۔ وہ خود اس کے زخم صاف کرتا اور مرہم پٹی کرتا تھا۔ آخر انسانی تاریخ کا سب سے کم عمر سالار صحرا، سمندر اور جنگل پار کرتا ہوا اپنی منزل دیبل کے قریب پہنچ گیا۔ دیبل کا قلعہ بہت مضبوط اور بڑا تھا۔ راجہ طاہر کی فوج نے کھلے میدان کی بجائے قلعہ میں بند ہو کر مقابلہ کرنے کا سوچا۔ یوں راجہ طاہر کی فوج قلعے میں بند ہو کر مسلمانوں پر حملہ کر رہی تھی اور مسلمان کھلے میدان میں اس کا مقابلہ کر رہے تھے۔ چونکہ راجہ طاہر کی فوج قلعے میں بند تھی، اس لیے محمد بن قاسم کی فوج کا نقصان زیادہ ہو رہا تھا۔ دیبل کا محاصرہ کیے 1 ہفتہ ہونے کو تھا۔ ان دنوں میں اسلامی لشکر کے کئی جوانوں نے قلعے کی دیوار چڑھنے کی کوشش کی، مگر راجہ طاہر کے سپاہیوں ان پر گرم تیل پھینک دیتے اور مسلمان سپاہیوں کو مجبوراً وہاں سے دوڑ ہٹنا پڑتا تھا۔ محمد بن قاسم نوجوانی میں بھی زبردست سوچ کا مالک تھا۔ وہ اسلامی لشکر کو مضبوط بنانے کے لیے بہت بڑے کارنامے کر چکا تھا، اس لیے وہ سندھی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے پتھر پھینکنے کی مشین بھی لے کر آیا تھا۔ یہ بہت بڑی تھی، جس کو دیکھ کر ہی خوف آنے لگتا تھا۔ اس مشین کا نام عروس تھا۔ راستے میں پہاڑی علاقے کی وجہ سے اس کو سمندری راستے سے یہاں لایا گیا تھا۔ جب دیبل کے قلعے کا محاصرہ کیے 1 ہفتہ ہو گیا تو اسلامی لشکر کے سپاہی عروس کو کھینچ کر میدان جنگ میں لے آئے۔ ان کے پاس اس کے علاوہ چھوٹی مشین بھی تھی، جس سے پتھر پھینک کر انہوں نے قلعے کی دیوار کے کچھ حصے کمزور کر لیے تھے۔ سندھی سپاہیوں نے عروس دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب یہ عجیب مشین بہت جلد قلعے کی دیوار کو توڑ دے گی۔ شام ہونے سے پہلے عروس کے ذریعے قلعے کی مضبوط دیوار پر بھاری پتھر پھینکے گئے، مگر کامیابی نہ ہوئی۔ اگلے دن صبح سویرے محمد بن قاسم نے عروس کے ذریعے شہر پر سنگ باری شروع کر دی۔ شہر کے درمیان ایک بلند مندر تھا، جس کے گنبد کی اونچائی 40 فٹ سے زیادہ تھی۔ اس مندر میں تمام ہندو پوجا کرتے تھے۔ اس پر سرخ رنگ کا ایک جھنڈا لہراتا تھا۔ ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ جب تک یہ جھنڈا لہراتا رہے گا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ تمام دیوتا ان کی حفاظت کریں گے اور دشمن کی فوج کو ضرور شکست ہوگی۔ یہ جھنڈا باقی جھنڈوں سے زیادہ اونچا تھا۔ مشین کو استعمال کرنے میں محمد بن قاسم کو خاص مہارت حاصل تھی۔ جب محمد بن قاسم کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے عروس کا نشانہ خود اپنے ہاتھوں سے جھنڈے پر سیدھا کیا اور پتھر پھینک کر جھنڈے کو گرا دیا۔ جھنڈا گرانے سے ہندوؤں میں ہلچل مچ گئی۔
وہ قلعے سے باہر نکل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے لگے۔ اب وہ مسلمانوں کو مارنے یا خود مرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ محمد بن قاسم نے ایک فیصلہ کن حملے کا حکم دیا اور اسلامی لشکر اللہ اکبر کے نعرے سے بلند کرتے ہوئے قلعے کی سیڑھیوں، دیواروں اور دروازوں پر چڑھ گیا اور سپاہی چاروں طرف سے مضبوط صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے۔ ہندوؤں نے کئی زوردار حملے کیے، مگر مسلمان سپاہیوں نے ان کے ہر حملے کو بھرپور جواب دیا اور لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ راجا کی فوج بد دل ہو کر پیچھے ہٹ گئی اور اسلامی لشکر ایک ریلے کی طرح قلعے میں داخل ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کی گونج میں راجا کی بچی کچی فوج نے خوف کھا کر ہتھیار ڈال دیے۔ قلعہ پر قبضہ کرنے کے بعد اسلامی لشکر نے فجر کی نماز دیبل کے گورنر کے محل میں پڑھی اور سورج طلوع ہونے کے بعد وہ دیبل شہر میں آ گئے۔ دیبل کا حکمران راجہ داہر بھی ایک بہت بڑے اور طاقتور ہاتھی پر سوار ہو کر میدان جنگ میں آ گیا۔ محمد بن قاسم نے موقع پا کر راجہ داہر کے ہاتھی کی سونڈ کاٹ دی۔ ہاتھی اس حملے سے بری طرح بوکھلا گیا اور پاگلوں کی طرح اچھلنے لگا۔ راجہ داہر جو اپنے قلعے اور دربار میں شیر کی طرح گرجا کرتا تھا، اب گیدڑ کی طرح میدان سے بھاگنے کی راہ تلاش کرنے لگا، مگر شیر دل محمد بن قاسم کے چند وار اس کو ختم کرنے کے لیے کافی رہے۔ راجہ داہر کی موت کے بعد ہندوؤں کا زور ٹوٹ گیا اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ مسلمان اپنے جرنیل محمد بن قاسم کی سربراہی میں فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوئے تو ہندو قوم ڈر رہی تھی کہ اب مسلمان ان کے ساتھ نامعلوم کیا سلوک کریں گے، مگر جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو محمد بن قاسم نے اعلان کر دیا، کسی کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، کسی قسم کی کوئی لوٹ مار نہیں ہوگی اور نہ ہی کسی کو قید کیا جائے گا۔ میرا کوئی سپاہی کسی مندر کی بے حرمتی بھی نہیں کرے گا۔ سب لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ محمد بن قاسم کے اس حکم نے تمام لوگوں کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ اسلامی لشکر کی آمد سے پہلے لوگ فکر مند تھے کہ انہیں شدید نقصان پہنچایا جائے گا، مگر انہوں نے مسلمان جنرل کا حکم سن کر خوشی کا اظہار کر رہا۔ تمام لوگوں نے خوشی سے اسلامی لشکر کا استقبال کیا۔ ہندوؤں کو عبادت کے لیے مکمل آزادی دی گئی۔ محمد بن قاسم نے ان تمام عرب سوداگروں کو آزاد کر دیا جن کو راجہ داہر کے ڈاکوؤں نے لوٹ کر قید کر لیا تھا۔ تمام قیدیوں نے رہا ہو کر خوشی کا اظہار کیا اور محمد بن قاسم کو ڈھیروں دعائیں دیں۔ محمد بن قاسم نے ان سوداگروں کو لوٹنے والے تمام ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے انہیں سخت سزائیں دیں۔ محمد بن قاسم کی آمد کے بعد سندھ میں رفتہ رفتہ دوسرے علاقوں میں بھی اسلامی لشکر کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا اور وہ کئی علاقے فتح کرتے چلے گئے۔ ان کامیابیوں کے باوجود مسلمان فوج کا رویہ وہی تھا جس کا حکم محمد بن قاسم نے دیا ہوا تھا۔ ان علاقوں کی رعایا مسلمان فوج کو حملہ آور سمجھنے کی بجائے اپنا نجات دہندہ اور دکھوں کو دور کرنے والا سمجھنے لگا۔ خاص طور پر اس عظیم نوجوان سپہ سالار نے جب ہندوؤں میں بھی ذات پات اور اونچ نیچ کی تمیز کیے بغیر تمام انسانوں کو برابری کا حق دیا تو کم ذات والے ہندو بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ ہندو ہمیشہ سے ظلم کی چکی میں پس رہے تھے۔ انہوں نے خود کو اونچی ذات کے ہندوؤں کے برابر خود کو محسوس کیا تو ان کی آنکھیں کھل گئیں۔
انہوں نے اس مسلمان جرنیل کو نہایتی عزت اور احترام سے دیکھنا شروع کر دیا۔ محمد بن قاسم نہایتی نیک دل اور پکا مسلمان تھا۔ اس نے شہر کے وسط میں ایک بہت بڑی مسجد تعمیر کروائی۔ سندھ کے علاقے میں یہ پہلی مسجد تھی۔ اس علاقے کے لوگوں نے چھوٹے بڑے امیر غریب اور ہر طرح کے مسلمان کو اکٹھے ایک صف میں کھڑے دیکھا تو انہوں نے دین اسلام کو سب سے بہتر مذہب مان لیا۔ یہ مساوات کا عملی نمونہ تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں میں سچائی اور مساوات کی روشنی نے اجالا کر دیا، جس سے وہ خوشی سے دین اسلام میں داخل ہونے لگے۔ یوں سندھ میں اسلام کی جڑیں مضبوط تر ہوتی چلی گئیں۔ پھر محمد بن قاسم نے وہاں سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا۔ سندھ کے مقامی لوگ اپنے محسن اور ہمدرد سے جدائی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس نے انہیں کسی بھی ذات پات کی تفریق سے پاک نظام دیا تھا وہ اس طرح چھوڑ کر واپس چلے جائے گا۔ تمام لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور گلیوں بازاروں میں آ کر محمد بن قاسم کی سواری سے لپٹ کر رونے لگ گئے۔ وہ اسے واپس جانے سے روک رہے تھے۔ محمد بن قاسم کا اپنا دل بھی یہاں کے لوگوں کے جذبے سے بہت متاثر تھا۔ اس نے تمام لوگوں کو سمجھایا کہ ایک انسان کے ہونے سے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں تم لوگوں میں دین اسلام کا ایک ایسا نظام چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کا حکم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ تم اس نظام پر عمل کرتے رہنا، کیونکہ یہی نظام تمہیں سیدھی راہ دکھائے گا۔ دیبل کے مرکزی شہر ارور کے لوگ جمع ہو کر محمد بن قاسم کو رخصت کر رہے تھے۔ عورتیں آگے بڑھ کر سپاہیوں کے گلے میں ہار ڈال رہی تھیں۔ مسلمانوں نے سندھ کے لوگوں کو زندگی کا ایسا رخ دیا جس کے ذریعے ان کی انسانیت کا احساس ہو گیا۔ ابھی محمد بن قاسم اپنے لشکر کے ساتھ واپسی کے لیے مڑا ہی تھا کہ اس کو 50 مسلح عرب آتے دکھائی دیے۔ محمد بن قاسم اس وقت اپنے گھوڑے پر سوار لشکر کی صفوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے جب آنے والے عرب باشندوں کو دیکھا تو اس کو تعجب ہوا، کیونکہ آنے والے نہایتی تیز رفتاری سے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جب عرب باشندے محمد بن قاسم کے قریب پہنچے تو اس نے دیکھا کہ ان کے ساتھ وہ سالار بھی تھے جو چند روز پہلے بصرہ روانہ ہو گئے تھے۔ ایک سوار نے آگے بڑھ کر محمد بن قاسم کو ایک خط پیش کرتے ہوئے کہا، یہ امیر المومنین سلیمان بن عبد المالک کا خط ہے۔ محمد بن قاسم فوراً چونکا، کیا امیر المومنین سلیمان؟ سوار نے جواب دیا، جی ہاں، خلیفہ ولید بن عبد المالک وفات پا چکے ہیں، اب سلیمان بن عبد المالک مسلمانوں کے خلیفہ ہیں۔ محمد بن قاسم کا دل یہ خبر سن کر دھڑکنا بھول گیا، مگر اس نے چہرے پر دل کی حالت ظاہر نہ کی۔ اس نے خط کھول کر پڑھا اور گردن جھکا کر کچھ دیر کے لیے سوچا اور بولا، مجھے سلیمان سے یہی امید تھی۔ یزید بن ابو کبشہ کون ہیں؟ ایک بوڑھے آدمی نے گھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میرا نام یزید بن ابو کبشہ ہے۔ محمد بن قاسم نے مسکرا کر اس کو دیکھا اور گھوڑا آگے بڑھا کر یزید بن ابو کبشہ سے ہاتھ ملایا اور کہا، محترم، آپ کو اسلامی لشکر کی قیادت مبارک ہو۔ میں امیر المومنین کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنچنے کے لیے حاضر ہوں۔ آپ کو خلیفہ نے جو حکم دیا اس پر عمل کریں۔ یزید بن ابو کبشہ اس موقع پر محمد بن قاسم کی مسکراہٹ دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ اس نے اسلامی لشکر کے سپاہی کی طرح دیکھا جو محمد بن قاسم کے حکم کے منتظر تھے۔ پھر اس نے دیکھا کہ سالار لشکر جو ولید محمد بن عبد المالک کی وفات اور سلیمان بن عبد المالک کی خلافت کا سن کر محمد بن قاسم کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ اس وقت یزید بن ابو کبشہ نے محسوس کیا کہ وہ خود کو 1,00,000 سے زائد سپاہیوں کے لشکر کا قائد نہیں بلکہ مجرم ہے، اور اس کے اصل قائد کے سامنے مجرم کی طرح کھڑا ہے۔
محمد بن قاسم یہ الفاظ میں امیر المومنین کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہننے کے لیے حاضر ہوں بار بار گونج رہے تھے۔ اس کی نظریں محمد بن قاسم کی نظروں کا سامنا کرنے سے گھبرا رہی تھیں۔ اس نے کئی مرتبہ اپنی نظریں اٹھانے کی کوشش کی مگر ان میں اتنی تاب نہیں تھی کہ وہ اٹھی رہتیں۔ آخر اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، ان سب کی گردنیں اور نظریں بھی جھکی ہوئی تھیں۔ یزید بن ابو کمشان کی زبان کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ آخر اس نے کہا، اے میرے دوست، قدرت نے یہ ذلت میرے نصیب میں لکھی ہوئی تھی۔ محمد بن قاسم نے اس کی بات ٹوکتے ہوئے کہا، نہیں، ہرگز نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ فقط ایلچی ہیں، آپ نے خلیفہ کا پیغام مجھے دیا ہے، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں۔ شام کے وقت ارور کے ہر گلی کوچے میں غم اور غصے سے شور مچایا ہوا تھا۔ حجاج بن یوسف کے خاندان اور سلیمان بن عبد المالک کی دشمنی کی خبر سب کو مل چکی تھی۔ ہر گھر میں سندھ کے نئے گورنر کی آمد اور محمد بن قاسم کی واپسی کی باتیں ہو رہی تھی۔ شہر کے ہزاروں لوگ، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، وہ سب شاہی محل کے باہر جمع تھے اور محمد بن قاسم کی واپسی کا فیصلہ واپس لینے کا کہہ رہے تھے۔ مغرب کی نماز کے بعد محمد بن قاسم کی فوج کے تمام بڑے عہدیداروں کو محل کے بڑے کمرے میں جمع کیا گیا اور محمد بن قاسم کو بھی شرکت پر مجبور کیا گیا۔ اس موقع پر محمد بن قاسم نے کہا، میں صبح دمشق روانہ ہو جاؤں گا۔ میں اپنے اس فیصلے پر عمل کروں گا۔ ایک مجاہد اور سپاہی کا سب سے پہلا اور بڑا فرض امیر کی بات ماننا ہوتا ہے۔ آپ آج کے واقعے سے پریشان مت ہوں بلکہ نئے حاکم کا بھرپور ساتھ دیں۔ شاید امیر المومنین سلیمان یہ دیکھنا چاہتے ہوں کہ میرے دل میں امیر کا حکم ماننے کا کتنا جذبہ ہے۔ میں اپنے امیر کا ہر فیصلہ قبول کرتا ہوں۔ دمشق میں وہ مجھ سے خفا تھے، اس وقت ان پر کوئی اہم ذمہ داری نہیں تھی مگر اب ان پر عالم اسلام کی بھاری ذمہ داری آ گئی ہے، اس لیے ان کے مزاج میں یقیناً تبدیلی آ چکی ہوگی۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے ہندوستان کی طرف دوبارہ بھیج دیں، لیکن اگر ان کو مجھ سے غلط فہمی دور نہ ہوئی اور انہوں نے مجھے واپس نہ بھیجا تو بھی آپ سب پر یزید بن ابو قشا کی اطاعت فرض ہوگی۔ سندھ کے سرداروں نے محمد بن قاسم سے کہا، ہمیں سلیمان کی بد نیتی کا علم ہے، وہ آپ سے اچھا سلوک نہیں کرے گا۔ ہم آپ کے ارشاد پر آگ میں کود سکتے ہیں مگر آپ کو ہمارے سامنے ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑا جائے، یہ ہمیں قبول نہیں۔ آپ کے ان ساتھیوں کے دل میں نئے خلیفہ کا احترام ہوگا مگر ہم آپ کا احترام کرتے ہیں۔ ہم ایسے خلیفہ کا احترام نہیں کرتے جو سندھ کو ایک محسن سے محروم کر دے۔ ہم زندگی اور موت کا وعدہ آپ کے ساتھ کر چکے ہیں، آپ سندھ میں رہیں۔ اگر آپ کے عرب ساتھی آپ کا ساتھ چھوڑ بھی جائیں تو ہماری 1,00,000 تلواریں آپ کے حق میں بلند ہوں گی۔ بھگوان کے لیے ہمیں اکیلا چھوڑ کر نہ جائیں، ایک اور سردار نے کہا۔ آپ کم از کم اس وقت تک یہاں رہیں جب تک خلیفہ سلیمان کی نیت کا علم نہ ہو۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ یہاں کی ہزاروں لازوال بیوائیں آپ کو سہارا، ہزاروں یتیم کو اپنا سرپرست اور ہزاروں بوڑھے آپ کو اپنی اولاد سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو ذرا باہر جھانک کر دیکھیں، وہ لوگ آپ کی روانگی کے خیال سے تڑپ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر سندھی معزز کی آواز بھر گئی، وہ چہرے کو ہاتھوں میں لے کر سسکیاں بھرنے لگا۔ محمد بن قاسم نے کہا، میں اپنے ہر سپاہی کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں۔ میرا ہر سپاہی جذبے کے لحاظ سے محمد بن قاسم ہے۔ مجھے دربار خلافت کے حکم کو ہر حال میں ماننا ہے۔ آپ سب میرے اشارے پر اپنی جان قربان کرنے کا وعدہ کر چکے ہو، اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ سے جاتے ہوئے مجھے دکھی نہ کرو، میں ایک مطمئن دل سے جانا چاہتا ہوں۔
یہاں پر اسلام قبول کرنے والے سب لوگ عظیم ہیں۔ اب سندھ کا مستقبل کسی محمد بن قاسم کا محتاج نہیں ہوگا۔ اب عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا ہے اور میری حالت کچھ ایسے مسافر جیسی ہے جس نے ایک طویل سفر کرنا ہو اور اسے آرام کی ضرورت ہے۔ بھیم سنگھ جو محمد بن قاسم سے بہت متاثر تھا، اس نے فوراً کلمہ توحید پڑھا اور کہا، میں اگر اسلام کی خوبیوں کو دیکھنا چاہوں تو وہ آپ میں موجود ہیں۔ میرے نزدیک سچا مسلمان وہی ہے جو آپ جیسا مسلمان ہو۔ محمد بن قاسم نے آگے بڑھ کر بھیم سنگھ کو گلے سے لگا لیا اور کہا، میرے بھائی، مسلمانوں میں تمہیں میرے جیسے ہزاروں انسان ملیں گے۔ پھر کمرے میں موجود سندھ کے مزید سرداروں نے بھی کلمہ توحید بلند آواز سے پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ سب نے مل کر عشاء کی نماز پڑھی۔ صبح کے وقت شاہی محل کا دروازہ کئی ہزاروں لوگوں میں گھرا ہوا تھا۔ محمد بن قاسم جب دروازے سے باہر آیا تو لوگ ایک دم راستہ بنا کر دونوں طرف کھڑے ہو گئے۔ محمد بن قاسم سے لپٹ گیا۔ بڑے عہدیداروں نے آگے بڑھ کر ہاتھ ملایا۔ جب بھیم سنگھ کی باری آئی تو وہ بے اختیار محمد بن قاسم سے لپٹ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا۔ اس نے محمد بن قاسم سے کہا، میرے محسن، آپ میرا اسلامی نام تجویز نہیں کیا۔ محمد بن قاسم نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، اگر تم کو پسند آئے تو اپنا نام سیف الدین رکھ لینا۔ بھیم سنگھ نے اونچی آواز میں کہا، اے لوگوں، سن لو، میرا نام آج سے سیف الدین ہے۔ تم گواہ رہنا کہ یہ نام مجھے محمد بن قاسم نے دیا ہے۔ محل کی سیڑھیوں پر ایک سپاہی سفید گھوڑا لیے کھڑا تھا۔ محمد بن قاسم سیڑھیاں اتر کر گھوڑے پر سوار ہونے لگا تو یزید بن ابو قبشہ فوراً آگے بڑھا اور گھوڑے کی باگ تھام کر کھڑا ہو گیا۔ محمد بن قاسم کے منع کرنے کے باوجود لوگ اس کی ٹانگوں اور پاؤں کو ہاتھ لگا کر چوم رہے تھے۔ اس نے کئی مرتبہ ان کو ایسا کرنے سے روکا، مگر جب اس کو پتہ چلا کہ یہاں کی روایات ہے کہ کسی دیوتا نما انسان کو عزت دینی ہو تو ایسا کیا جاتا ہے، تو وہ ان کی عقیدت دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ محمد بن قاسم نے لوگوں کے ہجوم کی طرف دیکھا تو ہر آنکھ اشکبار تھی۔ لوگ بے چین کھڑے تھے، جیسے ان کا کوئی قریبی عزیز ان سے دور جا رہا ہے۔ عورتیں حسرت سے اسے دیکھ رہی تھیں کہ ان کی عزت کا رکھوالا انہیں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ بوڑھے اپنے آپ کو لاوارث محسوس کر رہے تھے۔ لوگوں نے محمد بن قاسم کے راستے کو پھولوں سے بھر دیا تھا۔ ارور کے بوڑھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے یہ منظر کسی بادشاہ کی آمد پر بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ جس کو اپنا دشمن سمجھتے تھے وہی ان کا سچا ہمدرد بنا۔ سیف الدین یعنی کہ بھیم سنگھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا محمد بن قاسم کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم سب لوگ دیکھ لو کہ سندھ کا آفتاب آج دوپہر کے وقت غروب ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز ظہر پڑھ کر جب عمر بن عبدالعزیز باہر تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار نہایتی تیزی سے ان کے پاس آ کر رکا ہے۔ گھوڑ سوار کا چہرہ گرد سے اٹا ہوا تھا، بھوک پیاس اور تھکاوٹ سے چہرہ بھی مرجھایا ہوا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کے قریب جا کر اس سوار نے کچھ کہنا چاہا مگر آواز نہ نکل سکی۔ آخر اس نے ہاتھ سے انہیں روکنے کا اشارہ کیا اور گھوڑے سے اتر کر ان کی طرف بڑھا، مگر چند قدم چل کر وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا۔ اتنی دیر میں گھوڑے نے بھی ایک جھرجھری لی اور نیچے گر کر مر گیا۔ لوگوں نے گھڑ سوار کو اٹھایا اور مسجد کے حجرے میں لے آئے۔ تھوڑی دیر بعد جب گھڑ سوار کی کو ہوش آیا تو عمر عبدالعزیز اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار رہے تھے۔ اس نے پانی دیکھا اور پیالہ کی طرف منہ کر کے جلدی جلدی پانی پینے لگا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا تھوڑی دیر صبر کر کے پانی پیو، تم بے ہوشی میں پہلے ہی بہت پانی پی چکے ہو، اب ذرا کچھ
کھا لو۔ میرے خیال میں تم بہت لمبا سفر طے کر کے آئے ہو، کیونکہ تمہارا گھوڑا یہاں پہنچتے ہی دم توڑ گیا تھا۔ پھر عمر بن عبدالعزیز نے خادم کو کھانا لانے کا حکم دیا، مگر نوجوان نے کہا مجھے پانی پلا دیں، مجھے سخت پیاس محسوس ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یوں لگا جیسے اس کو کچھ یاد آ گیا ہو۔ اس نے فوراً اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور کہا میں پہلے ہی بہت وقت ضائع کر چکا ہوں، آپ کو یہ خط۔ مگر اس کے آگے وہ کچھ نہ بول سکا، اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا نوجوان، میں نے تمہارا خط پڑھ لیا ہے، تمہارا گھوڑا ہلاک ہو گیا تو میں سمجھ گیا کہ تم کہیں دور سے کوئی اہم پیغام لائے ہو۔ جب تم بے ہوش ہو گئے تو خط تمہارے جیب سے گر کر میرے ہاتھ میں آ گیا، جس کو میں نے پڑھ لیا تھا۔